امریکہ اور ایران کے مابین جس طرح سے کل ایک دوسرے پر حملے کیے گئے، محاذ اسی طرح سے گرم ہے۔ ٹرمپ کی طرف سے مزید دھمکیاں دی گئی ہیں، بلکہ انہوں نے اب باقاعدہ کہہ دیا ہے کہ یادداشت ختم، کوئی یادداشت موجود نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مزید حملے بھی کیے جائیں گے، اور ایران کی طرف سے بھی اسی طرح سے جس طرح امریکہ ان پر حملے کر رہا ہے اسی طرح سے ایران نے بھی جواب دیا، اور امریکہ کے صدر ٹرمپ اور ان کے دیگر جو وزراء ہیں یا دیگر ان کے جو بھی حکام ہیں، ان کی طرف سے جو بھی بیان بازی کی جاتی ہے، ایران کی طرف سے بھی ایسی بیان بازی کا جواب اسی شدت کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ بلکہ ایران کے کئی ترجمان ہیں، حکومت کا ترجمان کوئی اور ہے، فوج کا ترجمان کوئی اور ہے، پاسداران انقلاب کا ترجمان کوئی اور ہے، قومی سلامتی کا ترجمان کوئی اور ہے۔ کئی ترجمانوں کی طرف سے امریکہ کو ٹھوک کر جواب دیتے ہیں۔ بھارت یہ صورتحال اتنی زیادہ گمبھیر ہو چکی ہے کہ یہ باقاعدہ جنگ کی صورت اختیار کرتی نظر آ رہی ہے۔ اللہ خیر کرے۔ پہلے جس طرح سے امریکہ اور ایران نے ایک دوسرے کے خلاف جنگ لڑی، جنگ بدی ہو گئی، لیکن دنیا کی معیشت اس کے باوجود بھی سنبھل نہ سکی۔ اب یہی صورتحال ہے کہ جیسے امریکہ اور ایران ایک دوسرے کے مد مقابل پھر سے آئے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے الزام لگایا گیا ہے کہ ایک سعودی عرب کا جہاز اور ایک قطر کا جہاز جو آبرائے ہرمز سے گزر رہا تھا، اس پر ایران کی طرف سے حملہ کیا گیا، تو ہم نے پھر اس کا بدلہ لیا ہے۔ تو ایران کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے ان جہازوں پر حملہ نہیں کیا۔ بہرحال امریکہ کی طرف سے حملہ کیا گیا، ایران نے اس کا جواب دیا، اور صدر ٹرمپ کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ کوئی جنگ بندی نہیں ہے، بلکہ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا کہ کوئی یادداشت نہیں ہے، کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ تو گویا ایک مرتبہ پھر جنگ کا محاذ برے طریقے سے گرم ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ علی خامنئی کا جسد خاکی جس طرح سے عراق میں لے جایا گیا تھا، وہاں حضرت علی کے روضے پر ان کا جسد خاکی لے جایا گیا، حضرت امام حسین کے روضے پر بھی ان کا جسد خاکی لے جایا گیا، وہاں باقاعدہ جنازے ہوئے، وہاں سے ایران میں ان کا جسد خاکی، ان کی میت واپس آ گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کے روضے پر جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد 48 لاکھ تھی، اور ان کا جسد خاکی ایران میں واپس پہنچتا ہے۔ یہاں پہ 77 لاکھ لوگوں کی طرف سے نماز جنازہ ادا کی گئی۔ آج ان کی تدفین ہے۔ اس موقع پر بھی خطرہ موجود ہے کہ ٹرمپ کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے ان لوگوں پر حملہ کیا جا سکتا ہے جو جنازے میں شریک ہوں گے۔ پاکستان کی طرف آ جاتے ہیں۔ پاکستان کی صورتحال دہشت گردی کے حوالے سے جس طرح سے بلوچستان خصوصی طور پہ اور خیبر پختونخوا عمومی طور پہ دہشت گردی کے گرداب میں پھنسا ہوا ہے، 2-3 روز سے وہاں پہ انتہائی زیادہ افسوسناک، ہولناک اور خوفناک واقعات ہو چکے ہیں۔ اس پر DGISPR صاحب کی طرف سے باقاعدہ ایک کانفرنس کی گئی، پریس کانفرنس کی گئی، اس میں کوئی سوالات نہیں لیے گئے۔ انہوں نے پریس کانفرنس کی جس میں یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے دہشت گردوں کی طرف سے پاک فوج پر حملے کیے، پولیس پر حملے کیے، کتنی شہادتیں اس میں ہو گئی ہیں۔ ساری تفصیلات DGISPR کی طرف سے بتائی گئی۔ DG صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ 4 روز میں 54 دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا، ان کو جہنم واصل کیا گیا، جبکہ 42 پاک فوج کے اور پولیس کے اہلکار بھی شہید ہو چکے ہیں۔ ان میں سے کل انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ 18 اہلکاروں کو اغوا کیا گیا تھا، جبکہ موقع پر 9 کو شہید کر دیا گیا تھا، جن میں 2 SHO صاحبان بھی شامل تھے۔ اغوا کاروں کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ 18 کے 18 کو شہید کر دیا گیا اور ان کی لاشیں پھینک دی گئی، جو ہماری حکومت کی طرف سے وہاں سے اٹھا لی گئی۔ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی تعداد 19 ہے جن کو وہاں سے اغوا کیا گیا تھا، اور اغوا کرنے کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا، ان کی تعداد 19 ہے۔ DG صاحب کی طرف سے بتایا گیا کہ ایک اور حملے کے دوران، ایک اور کارروائی کے دوران 11 پاک فوج کے سپوتوں کو بھی شہید کیا گیا، اور جواب میں انہوں نے کئی دہشت گردوں کو بھی مار ڈالا، جہنم واصل کر دیا۔ رات کے گزار میں ایک اور خوفناک، ہولناک واقعہ پیش آیا۔ یہ پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر ہیں شفیق مینگل، ان کے گھر پر حملہ کیا گیا۔ وہ خود گھر پر موجود نہیں تھے، ان کے گارڈ موجود تھے، ان کے گھر والے موجود تھے، تو 12 گارڈز کو شہید کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ قریب ہی پولیس کی چوکی بھی اور پولیس والوں نے بھی فائرنگ کا سلسلہ شروع کر دیا، تو 5 پولیس اہلکار یہاں بھی شہید ہوئے۔ اور شفیق صاحب کے گھر کے قریب ثناء اللہ ظاہری صاحب کا بھی گھر ہے، تاہم ثناء اللہ ظاہری اور ان کے گھر والے اس حملے میں محفوظ رہے۔ بات ہم کر رہے تھے کہ جس طرح سے دہشت گردی کے چنگل میں بلوچستان پھنسا ہوا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی دہشت گردی ہوتی ہے، لیکن بلوچستان میں جس طرح سے دہشت گردی ہو رہی ہے اور یہ ہولناک اور خوفناک واقعات پیش آ رہے ہیں، تو اس کے تدارک کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ پاک فوج کی طرف سے کارروائیاں ہو رہی ہیں، آپریشن بھی ہو رہے ہیں، جس حد تک ممکن ہے دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ آج پتہ چلا ہے کہ وزیر اعظم صاحب فیلڈ مارشل صاحب کوئٹہ جا رہے ہیں۔ کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ سب سے پہلے تو جائزہ لیا جائے کہ انٹیلیجنس فیلور اس طریقے سے کیوں ہو رہی ہے کہ بار بار حملے ہو رہے ہیں،
اور اس میں کتنی شہادتیں ہو چکی ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب کی طرف سے انڈیا کو بھی وارننگ دی گئی ہے، افغانستان کو بھی ان کی طرف سے تنبیہ کی گئی ہے، اگر تم لوگ ہماری طرف میری آنکھ سے دیکھو گے تو آنکھ نکال دی جائے گی، ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ دشمن کو پاکستان کے امن سے کھیلنے نہیں دیں گے، سرحد پار دہشت گردی کو پوری قوت کے ساتھ کچل دیا جائے گا۔ جیسا کہ بتایا کہ فیلڈ مارشل صاحب بھی آج کوئٹہ جا رہے ہیں، تو ہماری یہاں پہ تجویز یہ ہے کہ جیسے کہ کل ہم نے کہا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم کو، ہمارے فیلڈ مارشل کو وہاں پہ جا کے بیٹھ جانا چاہیے، بلکہ وہاں پہ مورچہ جما لینا چاہیے۔ ہم اس سے آج اگلی بات کرتے ہیں، جس طرح سے دہشت گردی چنگل میں پورا صوبہ پھنسا ہوا ہے، اس سے نجات کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے اور اس کے تدارک کے لیے یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد سے عارضی طور پر کوئٹہ نہیں بلکہ زیارت منتقل کر دیا جائے۔ اسی طرح سے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ نہیں بلکہ اس کو گوادر تک لے جایا جائے، کسی بھی شہر میں لے جایا جا سکتا ہے، گوادر لے جایا جائے، پسلے لے جایا جائے یا پھر زوب لے جایا جائے، کسی بھی شہر میں لے جایا جائے، کوئٹہ میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کے سمندری راستوں سے بھی دہشت گردی ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس طرح سے ہیڈ کوارٹر بحریہ کا اسلام آباد میں ہے، جس کا کوئی جواز نہیں بنتا، یہ کراچی میں ہونا چاہیے۔ جس طرح سے پاک بحریہ کی زیادہ تر تنصیبات کراچی میں ہے، کراچی میں بحریہ کا ہیڈ کوارٹر ہونا چاہیے، لیکن جس طرح کی آج جنگی صورتحال بھی اور جس طرح سے دہشت گردی بھی بلوچستان میں ہو رہی ہے، تو یہ ہیڈ کوارٹر بھی، بحریہ کا ہیڈ کوارٹر بھی اگر گوادر منتقل کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس سے ہوگا کیا، کوئٹہ دارالحکومت ہے، صوبائی دارالحکومت، اگر یہ اندرونی کسی شہر میں چلا جاتا ہے تو جو حفاظتی انتظامات ان لوگوں کے لیے کوئٹہ میں ہوتے ہیں وہی وہ شہر میں ہوں گے۔ اگر پاکستان کا دارالحکومت عارضی طور پر زیارت لے جایا جاتا ہے یا کسی بھی شہر میں منتقل کر دیا جاتا ہے کوئٹہ کے علاوہ، تو وہاں پہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سیکیورٹی انتظامات کتنے زیادہ ہائی ہوں گے۔ ایک تو وہاں پہ دہشت گردوں پر آسانی سے نظر رکھی جا سکے گی، فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے، کابینہ کی طرف سے اور دیگر اداروں کی طرف سے، اور دوسرے وہاں پہ جس طرح سے ان کی سیکیورٹی ہوگی، اندازہ کیجئے کہ قریب کتنی دور تک سیکیورٹی کے اثرات موجود ہوں گے۔ اس طرح بھی دہشت گردی میں کمی کی جا سکتی ہے۔ بلوچستان کو، ایک صوبے کو دہشت گردوں سے نجات دلانی ہے، کسی اور ملک میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، پہلے ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا کہ عارضی طور پر دارالحکومت کو صرف دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کسی اور جگہ منتقل کر دیا جائے؟ اگر کبھی کہیں نہیں ہوا تو یہاں پہ ہو سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ حکومت اس حوالے سے کیا اقدامات کرتی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے جو بل منظور کیا گیا ہے، یہ آج بل منظور نہیں کیا گیا۔ اس بل میں وہاں کی اسمبلی کے ممبران کے لیے، اسپیکر کے لیے اور دیگر حکام کے لیے، وزراء کے لیے جو مراعات دی گئی ہیں انتہائی زیادہ شرمناک ہیں۔ پہلے تو ان کی طرف سے انکار کیا گیا، شفیع جان کی طرف سے کہا گیا کہ ایسا کوئی بل منظور نہیں کیا گیا، لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ آج کی واردات نہیں ہے بلکہ یہ سارا کچھ اپریل اور مئی میں ہو گیا، اور اس پر خیبر پختونخوا کے گورنر کی طرف سے سائن بھی کر دیے گئے۔ کیا ان کو بھی مراعات میں شامل کیا گیا تھا یا پھر انہوں نے بغیر دیکھے پڑھے اس پر سائن کر دیے گئے اور اس کو چھپا کر ان لوگوں کی طرف سے رکھا گیا؟ جب یہ معاملہ اٹھا، دنیا کے سامنے آیا، پاکستانیوں کے سامنے آیا، اس پر شدید تنقید کی گئی اور کہا گیا کہ کوئی شرم کریں، کوئی حیا کریں۔ عمران خان کا یہ ایجنڈا نہیں ہوا کرتا تھا کہ آپ اپنے لیے لائسنس 4 سے 8 مانگ رہے ہیں، اپنے خاندان کے لیے آپ بلیو پاسپورٹ کا تقاضا کر رہے ہیں، ان کی رہائش کے لیے بات کر رہے ہیں، VIP لاؤنجز کے استعمال کی بات کر رہے ہیں، سرکاری رہائش گاہوں کی استعمال کی بات کر رہے ہیں، اسی طرح سے اپنی تنخواہوں میں مراعات میں اضافے کی بات کر رہے ہیں۔ کوئی شرم کریں، کوئی حیا کریں۔ پہلے تو ان کی طرف سے تردید کی گئی، شفیع جان کی طرف سے کہا گیا کہ ایسا کوئی بل نہیں ہے، لیکن جب معاملہ زیادہ بگڑ گیا اور وزیر داخلہ کی طرف سے بھی کہہ دیا گیا کہ ان کی طرف سے یہ بل منظور کیا گیا ہے، تو ان کو پھر تسلیم کرنا پڑا۔ نہ صرف یہ کہ حکومت کی طرف سے، مرکزی حکومت کی طرف سے ان پر ایسی تنقید کی گئی، ایسی توہین لعنت کی گئی، بلکہ ان کے اندر سے بھی جو ویلاگر ہیں، ان کے جو اپنے حامی ہیں عمران خان کے، جو نظریے کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی طرف سے بھی ان پر شدید تنقید نہیں کی گئی بلکہ ان پر لعنتیں باقاعدہ بھیجی گئی کہ آپ عمران خان کے ایجنڈے پر چلتے چلتے کس طرح سے ڈی ٹریک ہو گئے، کس طرح سے آپ لالچ میں آ گئے، عمران خان تو ایسے نہیں تھے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ دیگر صوبوں میں بھی وہاں کے ارکان اسمبلی کو، وہاں کے جو پارلیمنٹرین ہیں، ان کو ایسی سہولتیں حاصل ہیں، اگر ان کو ایسی سہولتیں حاصل ہیں تو پھر آپ میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا؟ عمران خان نے پارٹی کیسے لیے بنائی تھی کہ آپ کو بھی اسی طرح کی مراعات دی جائے؟ اگر عمران خان ہوتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس طرح کا کوئی بل پاس ہو جاتا۔ بہرحال ان کے لیے چلو بھر پانی کی ضرورت ہے جس میں ان لوگوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے جنہوں نے یہ بل پاس کیا، اس کو چھپایا اور پھر جھوٹ بولا اور اب
اب اس کا اعتراف بھی کر رہے ہیں۔ باقی شہباز گل کو انصاف مل گیا، ان پر جب ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تھا ان پر مقدمات کا سلسلہ شروع ہوا۔ لاہور میں وہ ایک پیشی کے موقع پر آئے، ان پر سیاہی بھی پھینکی گئی، ان کو دھکے بھی دیے گئے، ان پر تشدد بھی کیا گیا اور انڈے بھی مارے گئے۔ تو یہ مسلم لیگ نون کے 2 کارکنوں پر مقدمہ درج کروایا گیا تھا۔ اپنی مرضی سے آ گئے، اوپر والوں نے ان کو بھیجا ہوگا۔ بہرحال عدالت کی طرف سے ان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ یہاں دیکھیے کتنا انصاف ہو رہا ہے کہ شہباز گل یہاں پہ موجود نہیں ہے، مدعی موجود نہیں ہے، لیکن حکومت کی طرف سے مسلم لیگ نون کے 2 کارکنوں پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ ابھی اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو کوئی ایوارڈ ملا ہے یا نہیں ملا، یا پھر آئندہ ان کو کوئی بڑا میڈل دے دیا جائے گا، کیونکہ ان کی خدمات کا اعتراف بھی تو بہت ضروری ہے۔ دلجیت دوسانجھ کی فلم ستلج کو بھارت میں متنازع بنا دیا گیا ہے۔ انہوں نے سکھوں کے حوالے سے اس میں بات کی تھی کہ کس طرح سے پردہ پوشی کی جاتی ہے۔ بھارت کی حکومت کتنی زیادہ خوف زدہ ہو گئی، مودی کی حکومت کتنی زیادہ خوف زدہ ہو گئی کہ بھارت میں اس کو نمائش کی اجازت نہیں دی جا رہی، بلکہ ان کو انٹرنیٹ پر چلانے کی اجازت دی گئی تھی، وہ اجازت بھی واپس لے لی گئی ہے۔ اس پر آئندہ پھر کبھی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اگلی خبر ہمارے پاس ہے کہ میلونی کی طرف سے اعتراف بالآخر کر لیا گیا۔ ان کی طرف سے پہلے کہا گیا تھا کہ میں نے ٹرمپ کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا، اب ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ مراسم کو اچھا کرنے کی کوشش کی تھی۔ پہلے ان کی طرف سے اس سے انکار کیا جاتا رہا، بالآخر انہوں نے کہہ دیا، وہ مان گئی کہ ہاں میں نے کوشش کی تھی کہ ٹرمپ کے اور میرے مابین تعلقات بہتر ہو جائیں۔ ٹرمپ کی طرف سے شاید اسی لیے کہا گیا تھا کہ اس خاتون کی طرف سے میری منت کی گئی، سماجت کی گئی کہ میرے ساتھ تصویر بنا لے تاکہ دنیا میں یہ جائے کہ میری اور ان کی دوبارہ سے دوستی ہو گئی ہے۔ اس کی میلونی کی طرف سے تردید کی گئی تھی، اب اس تردید سے انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا ہے اور تصدیق کر دی ہے کہ میں نے کوشش کی تھی کہ میرے اور ٹرمپ کے مابین تعلقات بہتر ہو جائیں، پہلے کی طرح استوار ہو جائیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔